السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے کیا حال ہے اور کیا احوال ہے؟ آپ کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ، جنہوں نے آج روزہ رکھا ان کو رمضان مبارک ہو، اور جنہوں نے کل رکھا تھا ان کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت والا لے کے آئے اور ہم اس سے آسانی سے اور خوبصورتی سے گزر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی صحیح اور عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں بہت صبر اور استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس قرآن عظیم کے واسطے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو ہمارے لیے قائد، روشن اور ہدایت بنا دے۔ اے رب، ہم اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم عطا فرما۔ دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی، دلیل اور حجت بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر حامیم سجدہ کی آیت 30 تک پڑھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بہت اہم آیت ہے، اور میں دوبارہ سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رک گئے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوستو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو یہ آیت ہے اس میں دین پہ قائم رہنے کا اور استقامت کے ساتھ رہنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور پھر یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلام کے اوپر جو قائم رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا آسان ہے، لیکن اس پر قائم رہنا اور اس پر جمے رہنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ پھر انسان کو پوری زندگی بہت شعور کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اس کا ہر عمل، اس کی سوچ اور فکر، ہر چیز یہ پروو کرے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر کسی نفع اور نقصان کی بھی پرواہ نہ کرے اور کسی اور چیز کی بھی اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور ہم نے اور کیا دیکھا تھا اس کے اندر، ابھی یہ آیت چلے گی اور اس کے بعد دوسری آیت اس کے ساتھ اب کنیکٹ کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے وہ ہر چیز، اور وہ ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میزبان اللہ ہے، اور اسی کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ جو بات چل رہی ہے، جو زندگی اللہ کی مرضی اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ مومن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو وہ دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ اس کو ملیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم آج کوئی خوف اور غم نہ کرو، اور اس کو کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم جنت کی بشارت ہم سے سنو جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر مومنین کو، جو مومن ہوں گے جنہوں نے زندگی اللہ کی پسند کے مطابق گزاری ہوگی، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور ان کو اطمینان ملے گا۔ پھر فرشتے مومنین اور مخلصین کو بتائیں گے کہ تمہیں جنت میں ہر چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور ہر وہ چیز جو تم مانگو گے، اور ہر وہ چیز جو تمہاری صرف خواہش ہی ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب تم کسی پرندے کو اڑتا ہوا دیکھو گے تو تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، تو وہ اسی وقت بھنا بھنایا تمہارے سامنے آگے خود پیش ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ وہ آگ پہ نہیں پکے گا، یعنی آگ اس کو نہیں چھوئے گی اور نہ مس ہوگی، اور نہ وہ اس طرح سے پکایا جائے گا، اور نہ ہی کسی قسم کا دھواں اس کے اوپر لگے گا، تو وہ بس بھنا بھنایا آرام سے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، اچھی خبر ہے۔ اچھا، ایک اور میں نے روایت پڑھی تو مجھے ہنسی بھی آئی اور مجھے اچھا بھی بہت لگا۔ جنتی جب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کا دل کرے گا بھی اب ہم فارغ ہیں اور ہمارے کرنے کے کوئی کام نہیں، اور اب نہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے پیدا ہونے چاہیے۔
یہ بھی خواہش کریں گے جنتی. اب انسان پتہ نہیں کیا کیا خواہش کرے گا. تو پھر وہ جو مطلب اس کا سارا وہ جو ٹائم پیریڈ ہے دنیا میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس چیز کو, پریگنینسی کو, پھر بچے کی ڈلیوری کو, پھر اس کے بڑا ہونے کو, وہ فٹافٹ ہو جائے گا آرام سے. اور بچہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوگی کچھ. یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, اور کوئی ان کو مشقت نہیں ماں کو کرنی پڑے گی. بس ادھر سے سوچیں گے تو ادھر سے وہ چھوٹا ننا منا سا بچہ ان کے پاس آ جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا مجھے اچھا لگا. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی سکتے ہیں. یہ ہے وہ ساری چیز جو اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ. اور پھر اصل بات تو یہ ہے نا کہ چیزیں, پرندے, بنا ہوا گوشت, یہ ساری چیزیں کیوں اتنی ڈیٹیل سے بتائی جا رہی ہیں؟ یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں, ایک تو یہ کہ انسان کو شوق ہو اس اندیکھی جگہ کو دیکھنے کے لیے, کہ وہاں پہ میرے لیے اس طرح سے چیزیں ہوں گی. اور ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے تو پھر جس چیز کی تم تمنا کرو وہ تمہاری ہوگی. تو یہ شوق ایک تو دلایا جا رہا ہے. دوسرا اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہاں کی زندگی اور اس کی لگژریات اور اس کی چیزیں کتنی پرتکلف ہوں گی تمہارے لیے. تو یہ ایک منٹ میرا شاید فون بہت باتوں کو سن رہی ہے نا. جنت میں پہنچ گئے ہم انشاءاللہ. دیکھ لیں اپنی اپنی فرمائشیں, آپ سوچ سوچ کے رکھے کہ ہمیں کیا کیا اللہ تعالیٰ ہماری ضیافت کریں گے اور ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے. لیکن ذرا سا آپ کو یہاں پہ دھیان دینا ہوگا. پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے ایمان لائے, وعدہ کیا اللہ سے, اور پھر اس کے بعد وہ ڈاواں ڈول نہیں ہوئے اور اس کے اوپر بالکل جم کے ایک کیل کی طرح, ایک کھونٹے کی طرح, ایک پہاڑ کی طرح, ایک درخت کی طرح ان کو ہلایا نہیں گیا. ان کو پھر یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جنت میں تمہیں اتنی تمہاری قدر افزائی ہوگی اور تمہاری خاطرداری ہوگی. اور پھر اگلی جو آیت ہے وہ بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کیا, اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا ہو اور نیک عمل کیا ہو اور کہا ہو کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دعوتی زندگی کا نچوڑ, یہ ایک کلمہ. اور اسی پہ اب ہمیں چلنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بارے میں آپ کو ہی مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہی یہ جو چیز ہے جو بھی ہم نے آیت نمبر 30 میں پڑھی ہے, نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کے لیے مبعوث کیا تھا وہ آپ نے پوری کی تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزاری تھی. اور پھر یہ جو دعوت دین ہے یہ کام کرنے کے بعد اور خود نیک عمل کرنے کے بعد, اور یہ بھی بتایا جائے کہ میں مسلمان ہوں, یہ کرنے کے بعد یہ ہے وہ چیز جس کے لیے نہ تو صرف فرشتے حاضر ہوں گے, انسان کے ساتھ رہیں گے, نہ صرف یہ کہ اس کو ضیافت کے طور پر جنت عالی شان ملے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد پھر جو اگلی بھی آیت ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 35. اس میں انسان کو ایک تو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے, دوسرا اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ نیکی اور برائی دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے. جو ہمارے ساتھ برائی کرے, بدی کرے, تو اس کو تم نیکی کے ساتھ جواب دو. اب ظاہر بات ہے یہ کوئی عام شخص تو کر نہیں سکتا, یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا رہے. ہمیں تو ذرا ایک ٹیلی فون پہ بھی اگر ذرا سی کوئی اخلاق سے بات نہ کرے تو ہم تو معاملہ بڑی دور تک لے کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا, اس کا یہ جرت کیسے ہوئی. یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں, اس کے لیے تو بہت زیادہ جگرا چاہیے. اور اس کے لیے پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی پسند کی زندگی گزارے گا, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس کو پھر یہ ملے گی, اتنی زیادہ توفیق ملے گی کہ اگر اس کے ساتھ کوئی برائی کرے گا. یعنی وہاں سے جو آیت نمبر 30 سے جو تربیت شروع ہو رہی ہے وہ اب یہاں تک آیت نمبر 35 تک پہنچی ہے. پہلے اللہ نے بتایا کہ تم اللہ کی پسند کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوں گے اور وہ تمہیں آخری ٹھکانے تک لے کے جائیں گے. اس کے بعد پھر کہا, اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی کہ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. یہ ہے اب تمہارے کرنے کا کام جو مومنین جم گئے تھے, جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے. اس کے بعد جب بتایا جا رہا ہے جب تم نیکی کی طرف بلاؤ گے اور نیک عمل کرو گے اور اچھے مسلمان ہوگے تو پھر تمہیں برائی اور نیکی کے اندر تمہیں ایک جیسا رویہ نہیں ملے گا. اور جب تم دعوت دین کا کام کرو گے تو لوگوں کی بہت بہت باتیں سننا تمہیں پڑیں گی, لیکن اگر تم یہ ٹول اپناؤ گے اور یہ صبر کرو گے, یعنی کہ تم اس کی برائی کو اپنے نیک رویے اور اخلاق کے ساتھ برداشت کرو گے, تو تم دیکھو گے کہ تمہارے دوستوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور تمہارے دشمن کم ہو گئے ہیں.
لیکن یہ صفت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اعلیٰ صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ صبر وہ چیز ہے جو کہ انسان کو روک کے رکھتا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھا تھا نا، صبر جمیل کے بارے میں۔ صبر وہ ہے جس کے بارے میں واویلا نہ کیا جائے اور شور نہ کیا جائے کہ مجھے فلاں نے اس طرح سے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو صبر کرنے والے ہیں ان کو مقام بلند کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ان کو اللہ نصیب والا کہہ رہے ہیں۔ یہ نصیبے والے لوگ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی پڑھا تھا، کس صورت میں پڑھا ہے، شاید ہم نے جس صورت میں ہم نے قارون کے بارے میں پڑھا تھا، لوگ اس کو کہتے تھے کہ وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، لیکن یہاں پہ نصیب والا کس کو کہا جاتا ہے، ذو حظ کس کو کہا گیا ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ نصیب والے۔ اچھا، بات ابھی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو پھر اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ ہے وہ پورا سبجیکٹ جو چلا ہے 30 آیت سے، اور یہاں پہ آ کے 36 آیت پہ ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ہم نے ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس کرو، تو ہم اس کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ جب بھی شیطان، اب ہمیں کیا پتہ شیطان ہمارے پاس ہے، کب ہم پتہ ہے اور کب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی کسی کے برے سلوک اور خراب رویے پر ہمیں غصہ آ جائے تو فوراً ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک وسواس ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اور وہ اب مجھے اکسا رہا ہے، مجھے ابھار رہا ہے۔ کیوں مجھے ابھار رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم کر چکے ہیں، جب دعوت دین کا کام کریں گے تو اعلیٰ صبر کرنا پڑے گا، لیکن کبھی کبھی انسان ہے غصہ آ جاتا ہے، تو جب یہ سارے کام کرنے کے بعد شیطان تمہیں اکسائے گا کہ چلو اب کچھ نہ کچھ تو جواب دو نا، کچھ نہ کچھ تو کرو نا، یہ تمہیں کتنا زیادہ تمہیں کر رہے ہیں، تمہارے اوپر بات کر رہے ہیں، تو اس وقت جب شیطان تمہاری نیکیوں کے اوپر حملہ کرنا چاہے، یعنی اتنا تم کر کے آ چکے ہو، تم اللہ کے دین پہ قائم بھی ہو، تم صبر پہ بھی قائم ہو، تم دعوت دین بھی دیتے ہو، ان بٹوین اب تمہیں اس پہ کسی نہ کسی بات پر غصہ آ گیا ہے، تو پھر تم کیا کرو کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کیفیت میں اللہ کی پناہ کے سوا اور کوئی پناہ انسان کو پناہ نہیں دے سکتی، وہی مضبوط انسان کا سہارا ہے اور شیطان کے وار سے بچا سکتی ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا، ہمیں آیت نمبر 30 سے 36 تک کا کیا پتہ چلا، ایک عظیم الشان بات ہمیں پتہ چلی حامیم سجدہ کے اندر، کہ اللہ نے جو مومن کا نقشہ دکھایا ہے وہ مومن اس طرح کا ہو۔ عام لوگ مومن یہ بن نہیں سکتے، نہ کوئی صبر کے اس پیمانے پر پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے بد اخلاقی کے جواب میں صبر کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو بدی کے مقابلے میں نیکی سے جواب دے سکتا ہے، الا یہ کہ وہ بہت تقوی والا ہو، وہ بہت نیک ہو، اس کو اللہ کا خوف ہو، اور وہ اللہ کی رضا چاہتا ہو۔ اس مقام پر ایک بہترین واقعہ ہے جو امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو بتحاشا گالیاں دینے لگا، اور حضرت ابوبکر صدیق خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہے۔ آخرکار جناب صدیق کا پیمانہ لبریز ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے بھی جواب میں اسے ایک سخت بات کہہ دی۔ ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ایک عجیب سا مطلب غصہ سا یا ایک عجیب سا آپ کو ناراضگی سی ظاہر ہوئی جو چہرہ مبارک سے نمایاں ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ خاموش مسکراتے رہے، مگر جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا، مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا، اور ظاہر بات ہے میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہے وہ برائی جس کو نیکی کے ساتھ دفع کرنا ہے، اور یہ ہے وہ فرشتے جو ایسے وقت میں انسان کے ساتھ اترتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں غصے کے وقت فوراً اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، جو کہ ہم اس وقت بالکل بھول چکے ہوتے ہیں، غصے کی ایک عجیب شدید لہر آتی ہے، انسان اس وقت بالکل مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور یہ مومن کا جو ہم نے مختصر سا خاکہ پڑھا ہے اسی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، لیکن یہ مشکل کام ہے، یہ اپنے آپ کو بہت مارنے والا کام ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کیا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں۔ جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ صبح و شام اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔
यहाँ पे हमें फरिश्तों के उस प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है कि फरिश्तों को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो सिर्फ तस्बीहात करें और अल्लाह की फरमाबरदारी करें। इसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकते। उनको जिस काम के लिए पैदा किया है वो वही काम करेंगे और वो उस पे थकते नहीं हैं। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो ज़मीन सूनी पड़ी हुई है, फिर यूँ ही हमने उस पर पानी बरसाया, यकायक वो फबक उठी और फूल गई। यकीनन ये खुदा इस मरी हुई ज़मीन को जला उठता है, वो मुर्दों को भी ज़िंदगी बख्शने वाला है, यकीनन वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। जो लोग हमारी आयत को उल्टे मानी पहनाते हैं और वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं है, खुद सोच लो, खुद ही सोच लो, वो आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो क़यामत के रोज़ अमन की हालत में हाज़िर होगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। ये वो लोग हैं जिनके सामने कलाम नसीहत आया तो उन्होंने उसको मानने से इनकार किया, मगर हकीकत ये है कि ये एक ज़बरदस्त किताब है। मेरे दोस्तों, अभी हमने मोमिन की निशानियां पढ़ी और हमने पढ़ा कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू। अब हम एक दूसरे किरदार के शख्स को देख रहे हैं, और दुनिया में ये दो ही तरह के किरदार होते हैं। जो बीच वाले होते हैं वो तो कभी भी इधर और उधर हो सकते हैं। हम हाशिया पढ़ते हैं 49। इल्हाद, इसके अंदर एक लफ्ज आया है, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना। इल्हाद के मानी है मुकर जाना और टेढ़ इख्तियार करना, इनहराफ करना, सीधी राह से दूसरी रास्तों की तरफ चले जाना। इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो इल्हाद ही की तरफ हमारी नौजवान नस्ल मायल है। इल्हाद ये होता है कि लादीनियत, यानी हमारा कोई दीन नहीं है, हम आजाद हैं, हम किसी भी दीन के पैरोकार नहीं, ना हमारे पास मसीहत है, ना यहूदियत है, ना ईसाइयत है, ना ये इल्हाद किसको कहते हैं। और ये लोग होते हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, यानी उल्टे मानी पहनाकर उसको कुछ का कुछ कर देते हैं। कुरान के भी बहुत सारे उलट पुलट मानी किए गए हैं। कोशिश की जाती है, अरबी जबान को तो कोई तब्दील कर देने की जरूरत नहीं रखता, ना किसी के अंदर इतनी ताकत है। लेकिन इसके उर्दू तर्जमे को आपने देखा होगा, पता नहीं आपने नहीं देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कुरान के कितने तर्जमे इस तरह के हैं कि जो अपनी मन मर्जी के तर्जमे उन लोगों ने खुद किए हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी किताबें छपती हैं जो कि अपनी मर्जी का एक नया दीन निकाल के सामने हमें लाती हैं, और दीन को मुश्किल तरीन करके पेश किया जाता है, इतना मुश्किल करके पेश किया जाता है कि हमें लगता है कि हम इसको अमल नहीं कर सकेंगे। यही वो चीजें हैं जो हमारी आयत को उल्टे मानी पहनाते हैं। अब नमाजों को देख लें, नमाजें इतनी मुश्किल करके हमारे सामने पेश की जाती है कि कोई नया पढ़ने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो वो नमाजों की रकतों में ही उलझ के रह जाता है और वो पूरी नहीं कर सकता, फिर कहते हैं कि चलो तो 17 रकतें हमारी इशा में बताई जाती हैं, 17, दो नफल फलां, दो नफल फलां, दो नफल, जबकि इशा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 फर्ज है, सिर्फ और सिर्फ 4 फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे तशरीफ लेके गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दिया गया नमाज का, तो सिर्फ और सिर्फ नमाजों के फराइज दिए गए। दो फजर के दिए गए फर्ज, 4 जोहर के दिए गए, 4 असर के दिए गए, 3 मगरिब के दिए गए और 4 इशा के दिए। ये है एक मुख्तसर नमाज जिसको कि यहाँ के लोग आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नमाज एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा मसला है। नमाज का वक्त आते ही दिल धड़कना शुरू कर देते हैं कि अब होना क्या है, इसलिए कि वो इतनी मशक्कत का काम है, जबकि नमाज इतनी ही है। इसके अलावा जो चीजें बताई गई हैं वो नमाज का हुस्न है, उसको बनाने और सजाने के लिए बताई गई हैं। उसको अगर पढ़ना है तो फब्बेहा बहुत अच्छा है, इंसान की अमाल में बहुत तेजी के साथ इजाफा होता है, अच्छे अमाल में, लेकिन उनकी पूछ नहीं है। सिवाय ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 सुन्नतों को बहुत पसंदीदा करार दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उसकी कज़ा भी रखी है उस वक्त के अंदर जब तक हम उसको पढ़ लें। तो कज़ा से मुराद ये है कि जानबूझ के नहीं कज़ा, जिस दिन गलती से के साथ नमाज छूट जाए तो फिर अगर फर्ज हमने पढ़े तो फिर साथ सुन्नत भी पढ़नी चाहिए फजर की, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने दिनों को, रातों को, इबादत को, अब रमजान शुरू होते पता नहीं कहाँ से रेडीमेड नए वजीफे, नई चीजें निकल आती हैं। अब चांद रात पहले 4 फर्ज पढ़, 4 नंबर पढ़ लो, उनके अंदर ये आयतें, ये वजीफे कर लो, तो तुम्हें बस तुम्हारी सारी जिंदगी की मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अच्छा, तुम 70 बार ये कलाम पढ़ लो तो तुम्हें सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, जितनी पाकिस्तानी इन रातों में इबादत करते हैं, ये इंडियन इन रातों में इबादत करते, होना तो ये चाहिए था कि हमारे तो खुशहाली दौड़ दौड़ रही होती, हमारे घर इतने आलिशान होते, हमारी जिंदगी में कोई मसला मसला ना होता, लेकिन हम उतने ही गरीब हैं, उतने ही पिसे हुए हैं, उतने ही हम अकीदे के तौर पर गरीब हैं। ऐसा क्यों है, जबकि हम इतने शॉर्टकट लगाते हैं, फिर क्यों है? तो ये शॉर्टकट बाद के लोगों ने बनाए हैं, और इतनी किताबें अजीबो गरीब लिखी हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ रही थी जब इसका मुताला कर रही थी कि इंसान, इस दौर का जो इंसान अभी का, वो कबीरा गुनाह नहीं कर रहा है इतने ज्यादा कसरत से, लेकिन वो सगायर के ढेर लगा रहा है, सगीरा गुनाहों के इतने ढेर लगा रहा है, बिदात की छोटी मुन्नी मुन्नी शॉर्टकट के इतने ढेर लगा रहे कि उसको एहसास नहीं होता, वो नेकी समझ के किया जा रहा है, जबकि वो सगीरा जमा होते 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 फिर एक
कबार का पहाड़ बन जाएगा, कबीरा गुनाहों का पहाड़ बन जाएगा। अब ये है इंसान की हकीकत। यहाँ पे बताया जा रहा है जो मुल्हिद हैं, मुल्हिद अक्सर वो बच्चे बन जाते हैं जिनको बचपन से पकड़ा नहीं जाता, जिनको शऊर नहीं दिया जाता। अब करने की जो बात है, हमारे बच्चों को अल्लाह का सही तारुफ नहीं दिया जाता, अल्लाह के बारे में बताया नहीं जाता, खुदा के बारे में। अच्छा, हमारा हमने यूं समझ लिया कि हमारा बच्चा घर के अंदर पैदा हो चुका है जो, तो वो बिल्कुल पैदाइशी मुसलमान है, अब इसकी मुसलमानी को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, कलमा हमने उसके पढ़ लिया, अजान हमने उसके कान में पढ़ ली और खत्म होगी बात। उसके बाद वो 3 साल का हुआ, हमने उसको टूटे फूटे कलमा पढ़ा है, वो झूम झूम के कलमा पढ़ता, हम उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह बच्चे ने पढ़ ली है जी, कोई ना कोई उसको दुआ रटवा के उसको उसकी वीडियो बना के, ये हमारे लिए एक मुसलमान बच्चे का सर्टिफिकेट है। उसके बाद 7 साल का हुआ, उसको जैसे तैसे करके नमाज सिखा दी। अब उसको ये बताया ही नहीं कि नमाज तुमने पढ़नी क्यों है बेटा, पहले दिन से वो नमाज को एक बोझ समझ के पढ़ रहा है, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं। अगर तो कुछ बच्चों के वालिदैन अच्छे हैं, बेदार हैं, तो वो तो अपने बच्चे को पकड़ लेंगे, वहीं पे शुरुआत से ही पकड़ लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमें बहुत अच्छे वालिदैन शुरू में नहीं मिलते, नहीं मिलते ना। उनको खुद बेचारों को पता नहीं होता, ये वो उनकी बुराई नहीं है, लेकिन उनको खुद ही पता नहीं होता, इसलिए कि वो खुद दीन से जुड़े हुए नहीं हैं। अब जब वही बच्चा बड़ा होता है, तो अगर तो आसपास का माहौल उसको अच्छा मिल गया, सोबत साले मिली, कुछ अच्छी चीजें उसके नसीब में आ गई, तो उसने शऊरी मुसलमान हो जाना है। हमने कभी देखा है कि जब हम सुनते हैं कि फलां शख्स मुसलमान हो गया, है कि वो बहुत अच्छा मुसलमान हुआ है। जो आया है दूसरे किसी मजहब से, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ, तो वो बड़ा अच्छा सा मुसलमान होता है। वो क्यों अच्छा सा मुसलमान होता है? वो इसलिए अच्छा सा मुसलमान होता है कि उसने पूरे बड़ी उम्र में पहुंच के पूरे शौर के साथ कलमा पढ़ा, उसके मतलब देखे, उसने ये गवाही सोच के दी, अशहदु अल्ला इलाहा। हमने नहीं दी, हमने नहीं, हम तो जद्दी पुष्ट की सर्टिफिकेट लिए, हमने नहीं दी, हमें आज तक पता ही नहीं है। वो उसका तर्जमा पहले पढ़ेगा उस कलमे का। डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा है ना, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो साथ उसका तर्जुमा भी अक्सर पढ़ा रहे होते हैं, या जहाँ कहीं भी उनको कलमा पढ़ाया जाता है तो वो पहले पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना है, तो उनको बताया जाता है कि इस कलमे का ये मतलब है। जबकि हमारे यहाँ सारी जिंदगी गुजर जाती है, हम उस कलमे का मतलब नहीं पढ़ते, और हम मांगते भी हैं कि हमें मौत के वक्त मिले। अब वो बंदा जो आ गया है, उसने शोर के साथ कलमा पढ़ा, फिर उसने नमाज पढ़ी, और उसने नमाज का तर्जुमा पढ़ा कि मैं क्या पढ़ूंगा, मैं नए दीन में दाखिल हुआ, मैं क्या पढ़ूंगा। उसके बाद उसने जानना सीखा उस चीज के बारे में जो उसको नहीं पता थे। तो वो पूरी एक तवज्जो के साथ और पूरे शौर के साथ अपने आप को तैयार करके वो मुसलमान हुआ, तो वो अच्छा मुसलमान है। जबकि हमारे यहाँ कर ना हमारा मामला अच्छा, ना हमारा अखलाक अच्छा, ना हमारा वादा अच्छा, ना हमारी बोलचाल अच्छी, ना हमारे अंदर सच्चाई, ना सिद्क, ना हमारे अंदर मामला फहमी, ना हम अमानत का पासदारी, कुछ नहीं, ना हमने अहद की पाबंदी की। लेकिन वो इंसान है और वो देख देख के हैरान हो रहा है। वो एक वाकया आपने पढ़ा होगा, सुना होगा शायद आपने, कि एक शख्स नया नया मुसलमान हुआ, और जो अपने वो पहले से मुसलमान यानी कि पुराने मुसलमान के साथ वो नमाज पढ़ने के लिए गया, मस्जिद के अंदर गया, और वो जो मुसलमान हमारे जैसा मुसलमान था, वो तो फौरन उसने मिनट लगाए 2-3 और नमाज पढ़ के वो बाहर। जबकि वो जो नया मुसलमान होने वाला था, वो काफी देर बाहर नहीं निकला, तो वो बड़ा परेशान हो गया, कह रहे किस तरह की नमाज पढ़ने लगा। फिर कह रहे हाँ, ये नया मुसलमान है, अब इसको नमाज सही पढ़ना आती नहीं होगी, तो भूल भूल जाता होगा। तो जब वो नमाज शख्स पढ़ के बाहर निकला, तो उसने उससे पूछा, बल्कि वो खुद शर्मिंदा हुआ, कह रहा है मुझे तो माफ करो इसलिए कि मैंने बहुत देर लगाई, लेकिन इसकी एक वजह है। उसने पूछा क्या वजह है? उसने कहा वजह ये कि आप तो चूंकि एक पुराने मुसलमान हो, तो आपको अल्लाह को नमाज के अंदर तसव्वुर लाते हुए आप फौरन ला सकते हो, क्योंकि आप मुसलमान हो। लेकिन मैं नया मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह को तसव्वुर में लाते हो कि अल्लाह मेरे सामने, मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए मेरी नमाज देर से होती, मुझे बहुत वक्त लग जाता है। अब वो जो हमारे जैसा मुसलमान था जद्दी पुश्ती, उसको तो फिर शर्म से उसका सर झुक गया, क्योंकि उसकी नमाज में अल्लाह मौजूद ही नहीं था। कहाँ था अल्लाह? कोई भी नहीं था। ध्यान तो कहीं और होता है, जैसे हमारा और किचन में होता है अक्सर औरतों का, मशीन में होता है, मशीन लगी हुई कितने मिनट रह गए उसके रुकने के अंदर, और बहुत सारी चीजों में, बच्चे को उठ के ये डांटना, उसने पीछे ये कर दिया, तो वो पूरा एक मूड बना के हम नमाज से उठ गए। तो इसका मतलब है कि हमें शौरी तौर पर हम मुसलमान नहीं हैं, और हमें अपने बच्चों को मुसलमान करना है, और उनको शौरी तौर पर मुसलमान भी बनाना है। और ख़ास तौर पर जो नए कुरान है, जब तक मुस्तनद कुरान ना हो बच्चे के हाथ में, उसको तर्जुमा पढ़ने से पहले खुद जानना होगा कि इस कुरान में क्या लिखा हुआ है। मार्केट से कोई भी नया कुरान हदिया ना करें जिसके बारे में हम जानते नहीं कि उसको लिखने वाला कौन है, उसको कौन सी कंपनी छापने वाली है। इसलिए कि हमारी खुद की सफ़ों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कुरान को कहीं और तैयार करके लेके आते हैं, और फिर हमारे बच्चे और ये सारी इल्हाद की तरफ जाता है। आइए देखते हैं, हाशिया में पढ़ रही थी, अल्लाह की आयत में इल्हाद का मतलब यह है कि आदमी सीधी बात में से टेढ़ निकालने की कोशिश करे, आयत इलाही का एक सही और साफ मतलब ना ले,
بلکہ ہر طرح کی غلط فہمی ان کو پہنا کر خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے۔ کفار مکہ قرآن مجید کی دعوت کو ذکر پہنچانے کے لیے جو چالیں چل رہے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ قرآن کی آیات کو سن کر جاتے، پھر کسی آیت کو سکے سیاق و سباق کو کاٹ کر کسی دوسری آیت میں لفظی تبدیلی کر کے جملوں کو کوئی غلط معنی پہنا کے طرح طرح کے اعتراضات جڑتے اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے کہ لو سنو آج تمہارے نبی نے یہ کہا ہے۔ تو میری دوستو یہ کتنا بڑا ایک وبال ہے، اس لیے بیدار مومن رہنا ہے، ہوشیار مومن رہنا ہے، نہ صرف یہ کہ خود قرآن کی آیات کے خلاف شک کرنا ہے، بلکہ اپنی جو اطراف میں جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے قرآن کسی بھی ترجمے کو پڑھنے سے پہلے آپ اچھی طرح اپنی تسلی بھی کر لیں اور آیات کے ترجمے اور معنی اور مطالب کو وہی معنی پہنائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، کیا عجب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی ہے۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔ اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں دو باتیں پتہ چلے، ایک تو یہ کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی بہترین دنیا کی زبان ہے، عربی زبان میں نازل کی۔ اس کا مطلب مجھے تو کبھی کبھی یوں ایسے سمجھ آتی ہے، میری اپنی رائے ہے کہ اجمیوں کے اندر اتنی ابیلٹی تھی کہ وہ عربی کا قرآن پڑھ کے سمجھ سکتے، لیکن عربیوں کے اندر شاید وہ چیز نہیں تھی کہ وہ کسی دوسری زبان میں قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ لیتے اجمیوں کو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ شفا کس چیز کی ہے یہ ایک چیز دیکھنی پڑے گی، کیا سر درد کی شفا ہے، پیٹ درد کی شفا ہے اور کان درد کی شفا ہے؟ ہاں یہ شفا ہے۔ کیسے شفا ہے؟ یہ ہے روحانی امراض کی شفا۔ روحانی امراض ہمارے دل کے اوپر ہوتے ہیں اور ہماری روح بیمار ہو جانے لگتی ہے، روح شک میں پڑ جاتی ہے، روح شبے میں پڑ جاتی ہے، روح بیمار رہتی ہے۔ روح کا جب اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، روح عالم بالا سے آئی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم عالم امر میں رہتے ہیں جہاں پہ کرنے کے کام ہمیں نظر آتے ہیں۔ روح ایک لطیف چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج، جس کی خوراک کہیں اور سے آتی ہے، اور جب روح اوپر سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی اوپر سے آئی ہے۔ قرآن اوپر سے آیا ہے اور جہاں سے یہ چیز آئی ہے، دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں کا ہم بیس نہیں جانتے۔ تو جب روح اوپر سے آئی ہے اور اس کی خوراک اوپر سے آئی ہے، تو جب تک اس روح کو یہ خوراک نہیں دی جاتی وہ بیمار رہتی ہے، اس کے دل بیمار رہتا ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، نیکی کرنے پہ مائل نہیں ہوتی روح، اور نہایت مرجھائی ہوئی رہتی ہے، ایسے الجھی سست رہتی، کاہل رہتی ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو روح کو شفا ملتی ہے، یہ ہم ساروں نے دیکھا ہے۔ اب جب کہ دورہ قرآن بالکل ختم ہونے کی طرف جائے، اب ہمارے دل کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ اداس ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں گے کیا، ان اوقات میں ہم کیا کریں گے۔ ابھی روز تسلی ہے کہ جیسے ہم اللہ سے کنیکشن بنا رہے ہیں اپنا، روز ہم جڑتے ہیں 2-2.5 گھنٹے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے قربت کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دورہ قرآن یہ جاتا ہے، کتنی بہنیں فون کر رہی ہیں، کل بھی ایک بہن کا فون آیا کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہماری تذکیر، ہماری وقت کا صحیح استعمال یہ کہاں جائے گا، اس لیے کہ انسان اکیلے نہیں پڑھ سکتا، ابھی ہم آگے بھی جائیں گے۔ تو ان کے لیے تو یہ ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ظاہر بات ہے ایک بھاری چیز ہے، کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، یعنی وہ سن بھی رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اور جب کانوں میں کچھ چیز ہوتی ہے نا، تو جب ہمیں قریب سے بھی کوئی پکارتا ہے تو ہمیں کیا آتی ہے آواز؟ دور سے آتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ان کا حال تو ایسے ہے جیسے ان کو دور سے پکارا، یعنی کان بند ہے، ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے، ایسا نا قرآن نے لکھا ہی ہے۔ تو اور پھر جب دور سے کوئی پکارا تو پھر ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اکثر جب ہم کچن میں ہوتے ہیں تو ہمیں بچے باہر سے بلاتے ہیں، تو ایک تو کھانا بنانے کا شور ہوتا ہے، دوسرا ایگزاسٹ چل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اکثر پانی کھلا ہوا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم کہتے ہیں قریب آ کے بات کرو، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے،
میں کہتی ہوں قریب آ کے میرے ساتھ بات کرو، دور سے مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی، اس لیے کہ چیزوں کا صحیح واضح ہی نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر قرآن کی آواز ان کو نہیں آتی، جن کے کان بند ہوتے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے اچھا کرے گا، اور جو برائی ہوگی اسی کا وبال اس پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ ایک اصول سادہ سا صاف صاف۔ اس ساتھ کا 25واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ ساتھ کون سی ہے؟ قیامت کی گھڑی یا انسان کی موت کی گھڑی۔ اسی کو پتہ ہے کہ اپنے شگوفوں میں سے کون سے پھل نکلتے ہیں، اور اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، وہ کہیں گے کہ ہم عرض کر چکے کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے اپنے لیے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، مگر جب اس پر کوئی آفت آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی سب وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی میں مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، مگر جب کوئی اسے آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہاں پہ انسان کی، میری اور آپ کی ایک ان بیلنس سی شخصیت کا نمونہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم کتنے غیر متوازن ہماری شخصیت ہے۔ کیا غیر متوازن ہے ہمارے اندر؟ جب ہمیں کوئی نعمتیں دی جاتی ہیں، جب ہمارے اوپر خوشحالی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک تو انتہائی زیادہ غرور اور ہم عجیب سے ہو جاتے ہیں، جیسے اچھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، جیسے اوچھی سی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میرا ہے، اس کو دوسروں کو دکھانا، اس کو بتانا، اور اس کو اکثر کہتے ہیں کہ نو دولتی جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی وہ شخصیت دکھائی جا رہی کہ بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہو، سب سے پہلے تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے اپنے رویے سے۔ دوسری بات، پھر وہ لوگوں کو بتانے لگتا ہے، اور اسے دولت کا جو نشہ اور خمار سا آ جاتا ہے، وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اور وہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اور پھر اللہ کے ذکر سے بچتا ہے، اور بھلائی کی یا اچھی نیکی کی ہر بات سے وہ دور ہوتا ہے، متنفر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑی سی بھی کوئی گرفت آ جاتی ہے تو وہ فوراً پھر اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا اور میرا اور آپ کا ایک حال حلیہ بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں دعائیں کرنی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ دے تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی کمی آ جائے تو تب بھی شکر ادا ضرور کرنا ہے۔ اگر ہم ساری چیزوں کے مقابلے میں دیکھیں تو شکر ادا کرنے والی چیزیں ہمارے پاس بہت بہت زیادہ ہیں، اور جن کا ہم گلہ کرتے ہیں وہ ایک عد ہی ہوگی۔ اگر اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے شاید اگر ایک لی ہے نعمت، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے 60 80 70 90 100 نعمتیں دی ہوئی ہوں گی، اور لیکن ہم اس ایک کا دکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، وہ بھی ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ایک بھی آ جائے ہمارے پاس، تو پھر ہم کسی اور چیز کو ایشو بنا لیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ابن آدم جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کی بھری ہوئی وادی ہو اگر، تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری ہو تو تیسری کرے گا، تو آدم کے بیٹے کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ انسان جب شکر گزاری میں آ جاتا ہے، اللہ کی شکر گزاری میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور نعمتوں کے اوپر بہت زیادہ اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھا دیں گے، اور خود ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ بات ان پر کھل جائے گی کہ قرآن برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن لو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی ہم اس کی گرفت سے کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ زمین کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا وجود ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ حامیم سجدہ کی 30ویں سورہ، سورہ شورى، موضوع اس کا دعویٰ بھی ہے اور توحید بھی ہے۔
اور اس کو پڑھتے ہیں. اس کی تعارف ہے وہ بہت ڈیٹیل. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹی صورتوں کا تعارف بہت ڈیٹیل سے دیا گیا، کیونکہ یہ شروع زمانے کی صورتیں ہیں اور بہت اہم ہے. اس وقت دعوت کا جو تھا، دعوت توحید، دعوت حق، ایک نیا موضوع تھا مکہ والوں کے لیے، اس لیے ان صورتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور دیکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی صورت میں 2 آیتیں حروف مقطعات کی آئی ہیں. سورہ شورى اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کے اندر پہلی 2 آیتیں ہی حروف مقطعات کی آئی ہیں. کیا؟ حامیم اور عین سین قاف. اس کی جو ہے آیات ہے وہ 53 ہے اور اس کے رکوعات 5 ہیں. حامیم عین سین کاف. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا ہے. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور وہ برتر اور عظیم ہے. قریب یہ ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اس پر 2 چیزیں ملتی ہیں ہمیں. پہلی بات تو یہ بتائی جاتی ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، کہ اتنے فرشتے، اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنا عظیم ہے فرشتوں کا لشکر کہ آسمان کے اوپر تل دھرنے کی اور پیر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. یعنی کہ ان کے وزن سے اتنی عظیم الشان اللہ کی مخلوق ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ کے لشکروں کو خود اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دوسری جو چیز بتائی گئی، دوسری جو روایت ہے، میں حاشیہ 4 آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کی یہ باتیں سن سن کر کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے جو ہمارے رب کی شان میں کی جا رہی ہے، اور یہ کیسی بغاوت ہے جو زمین کی اس مخلوق نے برپا کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کس کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور حکم میں شریک ہو سکے، اور کون اس کے سوا ہمارا اور سب بندوں کا محسن ہے کہ اس کی ہم کے ترانے گائے جائیں اور شکر ادا کیا جائے. پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسا جرم عظیم دنیا میں کیا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہر وقت بھڑک سکتا ہے. اس لیے وہ زمین پر بسنے والے ان خود فراموش اور خدا فراموش بندوں کے بارے میں بار بار رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ ابھی ان پر عذاب نہ کیا جائے اور ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جائے. فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا ظلم یہ انسان کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس ظلم سے آسمان ٹوٹ پڑے اور پھٹ جائے. کیا؟ شرک کرنے کا جو، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. صرف فرشتے ہی اپنے رب کی عظمت کا احاطہ کر سکتے ہیں. وہ ہر وقت اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں. یہ اتنا شدید ہے، یہ جملہ کے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. یہ 3 روایات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تینوں اس کے بارے میں مختلف تفاسیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ تینوں ایک ساتھ بھی لکھی ہوئی ہیں. اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جا رہے ہیں. حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو. ہاں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وہی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز ام القریٰ شہر مکہ کو کہتے ہیں، شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور جمع ہو جانے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا اور دوسرے گروہ کو جہنم میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اپنی ہستی اور اپنی شان بتا رہا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس کے اختیار میں زندہ اور مردہ کرنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اللہ کی شان کے لیے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی ان کے ہم جنس جوڑے بنائے. اسی طرح کے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے. سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وحی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین میں قائم ہو جا. اقیم الدین کیا ہے؟ دین کو قائم کرو. قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا کیا ہوتا ہے میری دوستو؟ حکیم الدین کیا ہوتا ہے؟ قائم کرنا کیا ہوا؟ دین کو قائم کرو. کوئی بلڈنگ ہے اس کو کھڑا کر دیں، قائم کر دیں. نہیں تھی پہلے، اب آ گئی ہمارے سامنے، دین آ چکا ہے تو اب اس کو قائم کر دیں، کھڑا کر دیں اس کو.
جو دور ہے بیٹھی ہوئی یقیناً ان کو بھی بہنوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا، اگر آپ نے کسی نے جواب دینا تو آپ لکھیے کہ دین کا قائم کرنا کیا ہے، اور اس دین میں کو اور اس میں متفرق نہ ہوتا. متفرق کیا ہوتا ہے؟ متفرق کا پتہ مطلب ہمیں تفرقہ تفرقہ نہ کرو. دیکھتے ہیں، یہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے نا، 13 آیت ہے، اہم آیت ہے. یعنی دین کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو. تمہارے پاس دین ایک دستاویز کی صورت میں آ چکا، ایک ایسا سرٹیفکیٹ تمہارے پاس آ چکا جس کے اوپر چلنے کا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے. اب تمہیں اس دین پر قائم رہنا، اقیم الدین، تمہیں اس دین پر قائم رہنا ہے، اور تمہیں اس دین کو قائم رکھنا ہے اپنے وجود سے، اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنی کوشش سے، اپنی صحیح سے. ہاں، یہ ہے اقیم الدین. ولا تتفرقوا، اور اس میں فرقے نہ بناؤ. فرقے کیسے بن جاتے ہیں؟ تفرقہ کیسے بن جاتا ہے؟ تفرقہ کہتے ہیں جھگڑے کو. کیسے تفرقہ بن جاتا ہے؟ تفرقہ بن جاتا ہے جب ہم ایک معاملے میں اللہ کا حکم مانے، آسان، ایک معاملے میں اللہ کا حکم نہ مانے. جب ہم ایک معاملے میں اللہ کی خوشنودی یا مجبوراً اللہ کا حکم مانے، اور دوسرے معاملے میں ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. یہ اب ہر انسان کی زندگی میں الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ رویے ہیں، الگ الگ ان کے موڈ ہیں، الگ الگ رواج ہیں، الگ الگ پسند ناپسند ہے. ہر بندے کی زندگی میں جو لوگوں کی یا ان کے مزاجوں کی یا ان کے موڈوں کی یا ان کے پریشر کا جو طریقہ کار ہے وہ الگ الگ ہے. اب کچھ لوگ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے رویے میں یہ جانتے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم اپنے رویوں سے، اپنے کاموں سے ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جن سے ہم تھوڑا دبتے ہیں، جن سے ہم تھوڑا ڈرتے ہیں، یا جن کی ہم گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں. ہم نے زندگی کے اطراف میں یہ بہت تجربے کیے ہیں. جو جس کا پیروکار ہے اس کو خوش کرنے کی وہ کوشش کرے گا. یہ ہے، اس رویے کو تفرقہ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے سامنے اور ہمارے سامنے ایک سیدھی لائن کھینچی، ایک خط کھینچا، ایک سیدھا بالکل لائن کھینچ کے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائنگ کی، یعنی سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ٹول استعمال کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جو سیدھا خط کھینچا، اب یہاں سے جیسے وہ سیدھا ٹیبل تک، اس کے بعد دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں لگانا شروع کر دی. اور پھر جب لگا چکے، پھر فرمایا کہ دائیں بائیں یہ جو سارے میں نے لائنیں لگائی ہیں، یہ جو سارے خطوط ہیں، یہ سارے شیطان کے ہیں. اور اتنے سارے، یعنی ڈھیر ساری لائنیں دائیں بائیں لگا کے اس کے کان نکالے، جیسے ہم ایک ڈنڈی بناتے پھر اس کی سائڈ پہ ڈنڈیاں پتیاں نکالتے ہیں. یہ سارے شیطان کے ہیں جو شیطان نے تمہارے لیے ایجاد کیے ہیں اور کرائے ہیں. اب جو ان راستوں پر چلنے کی تلقین کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھٹک گیا، وہ تفرقے میں پڑ گیا، شیطان اس کو گمراہ کرے گا. اور میرا کون سا راستہ ہے؟ میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے جو لائن تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اگر تمہیں میری اتباع کرنی ہے تو پھر اس راستے پر چلو. مسند احمد اور نسائی سے یہ حدیث لی گئی ہے. اب ہمیں پتہ چلا، ایک چیز کو ہم امیجن کریں، بالکل سیدھی اپنے سامنے لائن لگا لیں اور اس کے بعد سائڈوں پہ، تو اب ان سائڈوں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں نکل کھینچ رہی ہوتی ہیں نا سیدھے سائڈوں سے. یہ راستہ جا رہا ہے، یہ بڑا خوشنما ہے. اب ہم جا سیدھے رہے، ہمارا راستہ سیدھا، ہمیں پتہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے، لیکن راستے میں یہ بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے. اچھا یہاں سے ٹماٹر لے لیتے، وہاں سے پیاز لے لیتے، وہاں سے مٹھائی لے لیتے، وہاں سے کپڑا لے لیتے، وہاں سے جوتا لے، اب سارے راستے آ جائے، ہم بار بار رستوں سے اتر رہے. اس سیدھے جو گھر والے، اب ہم یا تو گھر پہنچ نہیں پائیں گے، یا بہت دیر لگ جائے گی، یا ہم تھک ہار کے اس طرح چور ہو چکے ہوں گے کہ پھر ہمارے لیے وہ راستہ بالکل ایسے جیسے ہم مشکل طے کریں گے. اس راستے کی خوبصورتی سے ہم انجوائے نہیں کریں گے، اس راستے کے تقاضے پورے نہیں کریں گے، اس راستے کے اوپر ہمارا جو سوچ اور دھیان ہے وہ فوکس نہیں ہوگا، اور ہمارا دھیان آس پاس کی چیزوں کی طرف، آس پاس کی سجی سجائی دنیا کی طرف، آس پاس کی سجی سجائی خواہشوں کی طرف، آس پاس کی منمانے رسم رواج کی طرف، آس پاس کے جو اور عقیدے بنے ہوئے ان کی طرف ہمارا دھیان جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اقیم الدین کرو اور ولا تتفرقوا، ولا نہیں کرو تتفرقوا، تفرقہ نہ کرو، یعنی اپنے دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو. میری دوستوں، نیا کوئی مذہب نہیں آیا، مذہب ایک ہی ہے جو دین ہے جس پر سارے انبیاء قائم تھے، اور یہی ہمیں بتایا گیا ہے، اور سارے انبیاء توحید پرست تھے اور یہی ہمیں پیغام دیا گیا. یہاں پہ نوح علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ نوح آدم ثانی ہے، نوح علیہ السلام سے دنیا تخلیق ہوئی ہے. اب نوح علیہ السلام اور ان بٹوین عیسیٰ تک آ گئے، بیچ میں سارے پیغمبر کتنے گزرے،
ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, جس کی ہدایت ہم نے نوح, پہلے نوح علیہ السلام, اس کے بعد جو بہترین رول ماڈل ہے وہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام, اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ. یہ یعنی 2-3 نام بڑے مشہور ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے لے کے کام دریا کو کوزے میں بند کر دیا. نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے, سارے ایک ہی تھے, ایک ہی دین کے پیروکار تھے. یہی تاکید اب ہم تمہیں کی گئی ہے امت مسلمہ کی, اقیم الدین کرو, اس دین پر قائم ہو جاؤ. اگر تو تم نے شعور کے ساتھ اس دین کو اپنا بنایا ہے اور تم نے گواہی دے دی ہے, تو پھر تم اس کے اوپر جم جاؤ, اور اب کسی سوچ کو ذہن میں نہ لاؤ, کسی دائیں بائیں سوچ کو ذہن میں نہ لاؤ, کسی شک اور شبے میں نہ پڑو. کوئی تمہیں کچھ کہتا رہے, یہاں وہاں سے نئے نئے دین, نئی نئی نمازیں, نئے نئے وظیفے, نئے نئے شارٹ کٹ, نئے نئے کچھ بھی تمہیں لے کے آئے, مت جاؤ, مت کسی راستے پر جاؤ. معاذ بن جبل سے روایت ہے, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے, شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے. جیسے بھیڑیا بکریوں کے ایک ریوڑ یا گلے کے پیچھے رہتا ہے نا, اور اس کو جو بھی اس میں کمزور بکری ہوتی ہے, جو بھی ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے, جو بھی اپنے ساتھیوں سے چھٹ جاتی ہے نا, بھیڑیا ایک دم ساری بکریوں پہ حملہ نہیں کر سکتا. وہ اس بکری کو نظر میں رکھتا ہے جو پیچھے رہ گئی, جو نسبتاً سلو چال چل رہی ہے, کمزور ہے, یا اس کا دھیان ادھر ادھر گھاس کی طرف ہے اس بکری کا, تو وہ رک رک کے گھاس کھانے لگتی ہے, اور اس میں ریوڑ اس کے ساتھ ہی آگے چلے جاتے ہیں. وہ بکری ادھر ادھر دائیں بائیں الجھی ہوئی ہے, اور وہ کہتی ہے میں یہاں سے بھی چل لوں, وہاں سے بھی چل لوں, تو وہ پیچھے رہ جاتی, اس کی رفتار سلو ہو جاتی. اب بھیڑیا اس کی طاق میں, جیسے ہی وہ بکری سلو ہوتی ہے اور اگلے والے تھوڑا دور جا چکے ہوتے ہیں, تو وہ اس بکری پہ حملہ کرتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس اجتماعیت کو پکڑ کے رکھنا ہے, اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے معاذ بن جبل کی حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جڑ کے رہو, جماعت سے علیحدہ نہ ہو جاؤ, اس بکری کی طرح جس کو بھیڑیے نے کھا لیا, شیطان تمہیں کھا جائے گا, اچک جائے گا. مسند احمد سے یہ حدیث لی گئی ہے. ہمیں پتہ چلا جو معاذ بن جبل نے شیطان کو انسانوں کے لیے بھیڑیا بتایا ہے, اور یہ حدیث ہم تک پہنچائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تفرقوں میں نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم کسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں, اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارا فوکس ایک چیز پہ, ہم ایک دوسرے کی تذکیر کے لیے جمع ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے وجود سے اپنے دین کے لیے انرجی لیتے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں, میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, بلکہ بہت بہت دفعہ کہتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے وجود سے انرجی ملتی ہے. اگر ہم اکیلے ہوتے اور یہ 40 دن ہوتے تو کیا میں گزار سکتی؟ سوتے رہتے, نہیں گزار سکتے تھے 40 دن. ہو سکتا میں 1-2 دن کر کے میں کہتی نہیں کسی کی دلچسپی نہیں ہے, چھوڑ دو, اب اکیلے تو یہ میرا کرنے والا کام نہیں, بھاری کام ہے نا, بہت بھاری کام. اب لوگ آتے ہیں, ایک حوصلہ ملتا ہے, پھر یہ سارا سسٹم ہے, یہ سارا جو جدید سہولت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اجتماعیت کو پسند کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس اجتماعیت سے, اس جماعت سے جڑنے کا حکم دیا. اور جو شخص جماعت کے ساتھ جڑا رہے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم بالش بھر بھی جماعت سے علیحدہ نہ ہو جاؤ, ورنہ شیطان تمہیں اچک کر لے جائے گا. تمہیں اپنے آپ کو ایک جگہ پہ جوڑ کے رکھنا ہے. تمہارے اندر ایک طاقت ہوگی, شیطان تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا. تم ایک ریوڑ ہوگے, ایک جتھا ہوگے, تمہاری اجتماعی طاقت سے شیطان تم سے دور ہو جائے گا. یہ ہے اس چیز کا اقیم الدین اور تفرقہ. اچھا, اب تفرقے ہمارے ہاں کیا چیز آ چکی ہے؟ پہلی بات تو یہ تو ایک بڑا مثال تھی جو دے دی گئی ہے. اب تفرقے کیا آ چکے ہیں؟ ہر بندے نے اپنی ایک الگ دکان کھول لی ہے. اس لیے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے, لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا, ایک فلاح پائے گا, اور باقی 72 فرقے کہاں جائیں گے, اس کا مطلب ہے یہ سوچنے کی بات ہے. اور وہ 72 فرقے کہاں پہ ہیں, 72 فرقے کہاں سے؟ میرے خیال سے ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے فرقے تو ہماری پہچان کے اندر ہے, ہمیں نظر بھی آ جائیں گے. ان فرقوں کی ہمیں کیسے پہچان ہوتا ہے, جبکہ وہ اپنے آپ کو بھی دینی کہتے ہیں, دینی بھائی کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں. کیوں ہم کیوں نہیں ان کی طرف جا رہے, اور ہمارا کیوں نہیں دل مائل ہو رہا, حالانکہ وہ بھی دین بنائے بیٹھے, اور بہت سے لوگ ان کے پیروکار ہیں. دیکھیے نا, ہم نے بہت سارے لوگ, بلکہ ان کی اجتماعیت زیادہ ہے, ان کی کتابوں کی دنیا میں 30-35 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. شیطان ان کے لیے ہر چیز کو آسان کر رہا ہے, ان کو سہولیات حاصل ہے, ان کو فنڈ حاصل ہے, ان کو پیسہ حاصل ہے, ان کے لیے دنیا کے سارے راستے آسان ہیں جو تفرقے میں پڑ چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جرم یہ کیا ہے کہ انہوں نے دین کے اندر سے آسان چیزیں نکال کے ہمیں دکھائی ہیں. ایک بات, دین کے اندر اپنی مرضی سے اختراع کیا ہے. 2 باتیں, دین کو ایک مخصوص لباس اور ایک مخصوص حلیے کا نام دے دیے. 3 باتیں, جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہیں نہیں پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نک سکھ سے یہ رنگ استعمال کیا, یہ کپڑا پہنا, یہ پہنا, ایسا سلا ہوا تھا, اس کے کف نہیں تھے, اس کے کالر نہیں تھے, ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کو جو دستیاب تھا آپ نے پہنا. جب آ گیا نیا وہ بھی پہنا, قیمتی آ گیا وہ بھی پہنا, رنگ دار چادر آ گئی وہ بھی پہنا, کبھی دھاری دار چادر پہنی, کبھی سرخ جمنی چادر پہنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کبھی آپ کے قمیض کو کتنے کتنے ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی پہنا آپ نے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ہی ٹکڑا ہو, ایک ہی کرتا ہوتا اور اس کو دھو کے پھیلایا جاتا, پھر اس کو پہنا جاتا. آپ کے پاس کہاں سے اتنے رنگوں کے ساتھ جو رنگوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, کیا سے کیا ہم نے دین کا حال میں تو حیران ہوتی ہوں کہ کیا ہمارے اندر عقل اور شعور نہیں, ہم یہ نہیں جج کر سکتے, ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور دین میں غلو اتنی شدت کے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت کا ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ماں باپ ہیں جہاد پہ مت جاؤ, بوڑھے ہیں کوئی ان کی کیئر کرنے والا نہیں, یہ بڑا جہاد ہے جو تم گھر میں رہتے کرو, بڑا جہاد یہ ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گھر میں والدین بیمار ہیں, محتاج ہیں, ان کو ضرورت ہماری, اور ہم باہر کتنے کتنے دن لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں وہ کیوں نہیں جہاد جو گھر میں پڑا ہوا ہے, وہ کیا چیز ہے جب جہاد جیسا ایک عظیم فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے روکا ہے کہ تمہارے والدین زندہ ہے اور ان کی اجازت بھی تمہیں درکار ہے, تو تم گھروں کو لوٹ جاؤ. حضرت اویس کرنے کے بارے میں ہم کیا کہانی ان کی, تو پھر ایک پورا آگے واقعہ ہم خود بنا چکے. اللہ کی بات اتنی تھی کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی اور وہ نہیں آ سکتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ وہیں رہو لیکن آپ صحابیت کے درجے پہ ہو, ان کا عظیم بلند مقام. اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, جب وہ وہاں سے چلے تو پتہ چلا کہ یہاں بھی وصال ہو چکا. تو چیزیں کیا نظر آتی, آسان, دین آسان ہے, دین بہت زیادہ اللہ نے آسان کر دیا, نمازوں کے اندر چھوٹ دے دی, اللہ نے بہت ساری چیزیں دے دی. لیکن اب اتنا دین مشکل ہو چکا ہے کہ جس نے مرضی اپنی دکان کھول کے دین کو دکان بنا لیا, دکانداری بنا لی, فنڈ ریزنگ کا ایک طریقہ بنا لیا, اور شیطانی قوتیں اور یہودی لابی ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ ہاں تم لگے رہو, تم ٹھیک جا رہے ہو, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, یہی اصل دین ہے. جبکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. سیدھا سیدھا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ہمیں بتا دی کہ ہیں کہ ایک قرآن کو پکڑے رہنا اور ایک میری سنت کو, تم کبھی بھٹکو گے نہیں. لیکن ہمارے پاس تو بہت ساری اور چیزیں دیکھنے کے لیے, بڑی خوبصورت, دل نشیں. آگے چلتے ہیں. ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دے دیتا ہے, دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. پھر سمپل سا ایک اصول آ گیا, اللہ جسے چاہتا ہے اپنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کے گھر چاہتا ہے. ایک آسان سا اصول یہ لے لیتے ہیں کہ ہم جب کسی کے گھر خود جانا چاہتے ہیں تو ہم خود چل کے جاتے ہیں, تو وہ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولتا ہے. اب ہم یہاں پہ گھر بیٹھے اور اب جو ہمارا دوست ہے وہ کہے کہ میں نے دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے, اب تم دیکھ لو تم کب آتی ہے. ہم تو جانے ہی نہیں چاہ رہے نا, تو وہ سارا دن دروازہ کھول کے بیٹھے رہے, اس میں جوتا پھنسا کے بیٹھا رہے, ہمیں کیا پتا, نہیں پتا نا. ہم نہیں جانا چاہتے تو بھرے وہ دروازہ کھولے, بند کرے, پرواہ کیا ہے. لیکن اگر ہم جا رہے ہیں, ہماری سوچ اور محبت وہاں پہ لے جا رہی ہے, تو وہ دروازہ کھولے گا, وہ وارم ویلکم کرے گا. یہی حال ہے. اللہ کیا بتا رہا ہے, وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے, اس کے لیے پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں دوبارہ سے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اس چیز کو انڈر لائن کیجیے, اہم ہے. کیسے لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا. اب کوئی کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں نہیں جانتا تھا, تو پھر میں نے اپنے طور پہ دین کو مانی پہنا لی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا کہتی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں کیا لکھا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا رسول اللہ کیا دعوت لے کے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ کی حدیثیں کیا ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ کی سنت کیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا صحابہ کرام کون ہے, مجھے پتہ ہی نہیں سابقون الاولون کون ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دین پھیلا کیسے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دین کے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پیارے نبی نے کیا کیا تکلیف اٹھائی, میں نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتے؟ سورہ شورا کیا کہہ رہی ہے, علم آ چکا تھا, رسول اللہ آ چکے تھے, رسول اللہ فرما کے چلے گئے ہیں یہ دین تمہارا پورا ہو چکا ہے. سورہ مائدہ میں اس کے بعد جو ہوگا وہ سب تفرقہ ہے. کتنے سارے مذاہب اس کے بعد بنے, خوارجی, رافضی, فلانے, سارے یہ سارے اس کے بعد بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت علی کے دور سے شروع ہوئے ہیں, یہ جو بعد کی چیزیں اور جھگڑے, بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنے قریب سے شروع ہوئی ہیں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے. لوگوں میں جو تفرقہ, اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا, ہم دور دراز بیٹھے ہوئے تھے, ہم نہیں جانتے, ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نے پڑھا جو نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم ایک الگ دین کو نکال بیٹھے اپنی سہولت سے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کے جو بہنوئی تھے, حضرت زید, ان کے جو والد تھے
وہ مکہ کی بت پرستی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھے، بہت زیادہ افسردہ رہتے تھے، بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، موحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے۔ تو وہ اکثر کیا جاتے جا کے کعبہ کا پردہ پکڑتے، طواف کرتے اور کہتے اے اللہ میں دین ابراہیم پہ قائم ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے تیری عبادت کرنی کیسے ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے اللہ، میں نہیں جانتا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے جو بت ہیں یا ان کی عبادت ہے۔ اب مجھے یہ اندازہ ہی نہیں ہے اللہ، مجھے سکھا کہ میں نے تیری عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک امت کے طور پہ اکیلا شخص کھڑا ہوگا۔ نہیں پتا تھا ان کو، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف جا کے اپنی عاجزی تو بتائی نہیں، اللہ میں جانتے ہی نہیں ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کون سے طریقے پہ کرتے تھے، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں، میں سے بیزار ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے سکھائیں آپ عبادت کا طریقہ، میں نہیں جانتا، میں لا علم ہوں، لیکن میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ جو بھی طریقہ ان کا ہوگا یہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور یہ وہ، اور ہم کہیں گے کہ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا؟ کیسے کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا؟ قرآن کی یہ آیت ہمیں صریح بتا چکی ہے، لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ بہت بعد میں ہوا، جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، رسول اللہ آ چکے تھے، تمام پیغام آ چکے تھے۔ یہ اس بنا پر ہوا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر ذاتی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تیرا رب پہلے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی کیا جائے گا تو ان کا قضیہ کبھی کو چکا دیا ہوتا، یعنی ان کا یہ فتنہ جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے؟ علماء جو کتاب کا علم رکھتے ہیں دین کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کا وارث بنائے گئے، آپ نے دیکھا ہے علماء، ہمارے ہاں علماء کون ہیں؟ کون سا علماء حق ہے ہمارے پاس اس وقت؟ کوئی شاذ نظر آتا ہوگا۔ اس وقت کے علماء کا حال حلیہ ہم دیکھ لیں، وہ صرف اپنے لباس سے علماء نظر آتے ہیں، صرف اور صرف انہوں نے لباس کو فوکس کیا ہوا ہے، رنگوں کو استعمال کیا، کالی پگڑی، ہری پگڑی، نیلی پگڑی، سفید پگڑی، گلے میں یہ پٹکا، وہ ماما، یہ ماما، لباس اس طرح سے ہے، کرتے کی شیپ یوں رکھنی ہے، شلوار یوں رکھنی ہے، رنگ یہ بنانا ہے۔ یہ علماء ہمارے، شرم آتی ہے ہمیں ان کو علماء کہتے ہوئے۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے ہمیں ایک مخصوص چیز کی طرف ہمیں لے کے گئے۔ کیا یہ دین ہے؟ دین کیا اس چیز کا نام ہے کہ اتنے اہتمام سے اس طرف دھیان دو؟ ارے ان لوگوں نے تو بغیر لباس کے جنگیں لڑی ہیں، ننگے پیٹ پہ جنگیں لڑی ہیں، وہ ہمیں کیا سکھاتے؟ اس طرف ہم جا نہیں رہے ہیں، دین کو اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ علماء جو کتاب کا علم رکھتے تھے لیکن انہوں نے کتاب کو بدل دیا، بیچ دیا۔ اس وقت کے فتاوا دیکھ لیں آپ، فتاوا من مرضی کے دیے جا رہے ہیں، من مرضی کے فتاوا دیے جا رہے ہیں اس وقت، جو کوئی چاہتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ طلاق کا دیکھ لیں، حلالہ کا دیکھ لیں، لوگ طلاق کے بعد ایک ساتھ رہ رہے ہیں، نہیں تو حلالہ کر رہے ہیں، رات کے رات حلالہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ کس نے ایجاد کیا ہے؟ ہم کیا جانیں گے؟ اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں باقی کی، مرنا مشکل، جینا مشکل، یہ کون کر رہا ہے؟ علماء کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، علماء کر رہے ہیں قرآن خوانیاں، علماء پکوا رہے ہیں ان سے حلوے، علماء پکوا رہے ہیں ان سے اجتماعیت کے کھانے۔ اللہ نے نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں آپ کے سامنے اللہ کے پاس چلی گئی، سوائے علاوہ حضرت فاطمہ کے، سیدہ فاطمہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں آپ کی زندگی میں ختم ہو چکے تھے وہ سارے سلسلے۔ آپ کی کتنی بیویاں، آپ نے کس اولاد کے اس کے اوپر کل کروائے، کس کے اوپر کروائے 40 دن کے کھانے، کس کے اوپر 40 دن افسوس بٹھایا، کس کے اوپر دعائیں پڑھی گئی، کس کے اوپر گیٹیاں پڑھی گئی، کس کے اوپر قرآن خوانی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، آپ کی زوجہ کتنی گئی ہیں، حضرت ختیجہ گئی ہیں، حضرت صفیہ گئی ہیں، حضرت میمونہ گئی ہیں۔ یہ کتنی ازواج تھیں آپ کی زندگی میں، آپ کے کتنے دوست احباب صحابہ، کتنے سارے۔ یہ جو سعد بن معاذ کے بارے میں ہم نے پڑھا، کتنے عظیم الشان صحابی تھے، کیا نہیں بٹھا سکتے تھے 40 دن قرآن خوانی کے لیے مکہ کی سڑکوں کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا سکتے تھے، نہیں بٹھایا۔ اب آج کا عالم کیا کر رہا ہے؟ آج کا عالم ہمیں عجیب و غریب چیزیں دے رہا ہے، دین کو صحیح ہمارے تک نہیں پہنچا رہا، توڑ موڑ کے پہنچا رہا ہے، یا اس کو صحیح معنی میں نہیں پہنچا رہا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، ہمارے ملک میں ایک بھی حد نافذ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی جنسی بہرا روی کا شکار ہے اس طرح سے کہ اس نے کسی اور چیز سے کیا، تو اس کو یا تو اونچی جگہ سے لڑکا کے مار دو یا آگ لگا دو۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جو اب ہمارے یہاں کھلے عام یہ ساری چیزیں چوری کا ہے۔ اور آپ نے یہ مثال بھی دی تھی کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی خدا نخواستہ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی۔ اور اب ہمارا پورا نظام، پورا سسٹم، کیوں لوگوں کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، اور جو کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اپنی مرضی کا علم لوگوں کے اندر پیش کریں، لوگوں کو توڑ موڑ کے پیش کریں۔ اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم خود علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اپنے دین کی فکر نہیں کریں گے، جب تک ہم خود قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے، یہ ہوتا رہے گا۔ ہمارا دین اسی طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا اور وہ ہم اپنی من مرضی سڑک پہ چلاتے رہیں گے۔
چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ دوبارہ سے وہی موضوع، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جن کا جو دین میں نئی نئی چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں، آسان چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں، خوبصورت چیزیں، ہلچل مچانے والی چیزیں لے کے آنا چاہتے ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، یہ بھی اور پچھلی بھی، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ایک روز سب کو جمع کرے گا اور سب کو اسی طرف جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ وہی موضوع چل رہا ہے میری دوستو، آپ اس پہ وقت لگائیے گا جب آپ اپنا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے۔ ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، ان لوگوں اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی ہی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے وہ جو کچھ چاہتا ہے دیتا، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں ہی دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا صاف اصول ہے، اس میں کچھ سمجھنے کی بات ہے، اس کے اندر کسی تفسیر کی کیا گنجائش ہے؟ کیا ہم اس کے اندر مزید کچھ بول سکتے ہیں؟ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کھیتی وہ چیز ہوتی ہے جس کو سٹور کر سکتے ہیں، جس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے گندم کے دن آج کل تو گندم کٹ رہی ہے، اب کچھ لوگ ہوں گے جو پورا سال کا گندم ایک ہی دفعہ لے کے خرید کے رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ مشقت نہیں کرنا چاہتے، یا ان کو وہ پسند ہوتی ہے، وہ جو ہوتا ہے خالص ہوتا ہے، اب وہ کر لیں گے، اس کو محفوظ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یا آخرت کی کھیتی باقی رہنے والی ہے، اور اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اس کی فصل کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے ربنا آتنا جو ہمیں دعا سکھائی گئی اس میں دونوں چیزیں، اور یہاں پہ یہ اصول دیا گیا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حاشیہ میں پڑھتی ہوں 37 کی آخری 3 لائنیں ہیں، آخرت اور دنیا دونوں کے لیے صحیح اور عمل کرنے والوں کے لیے اس آیت میں کسان سے تشبیہ دی گئی ہے، جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل تیار ہونے تک مسلسل محنت کرتا ہے، اور ساری محنت اس غرض کے لیے کرتا ہے کہ اپنی کھیتی میں جو بیج بو رہا ہے اس کی فصل کاٹے اور اس کے پھل سے لطف اندوز ہو۔ لیکن نیت اور مقصد کے فرق اور بڑی حد تک طرز عمل کے فرق بھی آخرت کی کھیتی بونے والے اور کسان اور دنیا کی کھیتی بونے والے کسان کے درمیان فرق عظیم واقع ہے، اس لیے دونوں کی محنتوں کے نتائج اور ثمرات بھی اللہ نے مختلف رکھتے ہیں، حالانکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی زمین ہے۔ یعنی اگر تم آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے بھیج رہے ہو تو تمہارا آخرت میں اجر ہے، اگر تم دنیا کی صحیح کر رہے ہو، دنیا کی صحیح میں کیا ہے؟ دنیا کی کھیتی میں ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ بہت دفعہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، دنیا کی کھیتی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے ہمارا اس وقت جو نظریہ ہے؟ مال کمانا، گھر بنانا، بتاؤ بھائی۔ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا داری میں کیا آ جاتا ہے؟ دنیا داری میں کیا آ جاتا ہے؟ دنیا کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز کوشش کرنا، اسی کی سوچ میں رہنا، اسی کی طرف مگن رہنا، اور آخرت کی بالکل تیاری نہ کرنا، اور اس کو یا تو چھوڑ دینا آخری وقتوں کے لیے، تو یا بالکل ہی اس کو سیریس نہ لینا۔ اور ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم سیریس نہیں لیتے۔ ہمارے اطراف کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم خود تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزری جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کے لیے دوڑ دھوپ کر ہے، دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے نام، دنیا کی شان و شوکت، تو پھر اللہ اس کو دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ ہم غیر مسلم لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کا یہ چیزیں اور ان کی واقعی میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے، تو وہ یہی ساری چیزیں۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر رکھا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ کتنی صاف بات ہے نا۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت کرنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر رکھا، الگ دین نکال رکھا؟ پانی لے پھونک دیں گے، گھر میں جھاڑ دینا، فلاں چیز لے اتنے کلو اور اتنے کلو تمہیں دم کر کے دے دیں گے، تمہارے یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ نیا دین، اچھا آج رات یہ ہے تم یہ پڑھ لو، اچھا وہ ہے تم یہ 70 بار پڑھ لو، 80 دفعہ پڑھ لو، 200 دفعہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا نیا دین۔ جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر رکھا، اپنے طریقے، اپنے ساتھ، اللہ اس سے زیادہ کھول کے کیا بتایا جا سکتا ہے، جس کا اللہ نے اذن ہی نہیں دی، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ جو نئے نئے طریقے تم وضع کر رہے ہو، اختیار کر رہے ہو، نکال رہے ہو، سوچ رہے ہو،
نئی نمازیں نکال رہے ہو، نیا سارا کچھ نکال رہے ہو، نئی عبادات نکال رہے ہو، نئے درودوں کی کتنی قسمیں ہیں اس وقت دنیا کے اندر آج. پرسوں کس دن کیا تھا اللہ جانے، جو پڑھا میں نے کہ ہم لوگ درود تاج کی ایک چین چلا رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں حصہ لیں اور درود تاج آپ پڑھیں. مجھے تو آتا بھی نہیں ہے وہ درود، مجھے پتا بھی نہیں درود تاج کیا. درود تاج، درود تنجینا، درود لکھی، درود ماہی، درود نور، درود پتہ نہیں یا رب العالمین. درود ایک ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ ہے نماز کا درود. افضل ترین دنیا کی کوئی عبادت قبول وہ نہ ہو، درود کی عبادت جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی. اتنے سارے درود کیوں، کس لیے؟ کیا ہم اس چیز پہ مطمئن ہی نہیں ہے جو ہمارے لیے رائج کی گئی ہے؟ ہم اس کے لیے کیوں اور اچھا مشقت میں ڈالتے ہیں. بڑے بڑے درود ہیں اور وہ 2 صفوں کے اور وہ یاد بھی نہیں ہوتے، اور لوگ ان کو یاد کرنے کی مشقت کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا صاف جب قرآن بتا دیا، بس بات یہ ہے نا کہ ہم قرآن سے ہیں ہی دور، نہ ہم نے اس کے اندر ہمارے ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن عام لوگوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اس کو علماء کرام پڑھیں. ہم نے تو بس ایک سادہ سا وے آف لائف رکھا ہے، اور بس ہم 2-4 جو چیزیں گنی چنی ہمیں بتائی گئی. ہمارے ہاں اکثریت کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے ہاں اکثریت کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو روزے کے مسائل نہیں پتہ، ہمارے ہاں اکثر خواتین کو پاکی اور ناپاکی اور روزے کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ. کون سا دین اور دین خدا معلوم اس پہ کتنا بولا جائے یا رب العالمین. یہ سب ہمارے ہاں ہے. اگر فیصلے کی بات نہ پہلے نہ طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، وہ پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مال لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی کہ قریش سے. جو کوئی بھلائی کمائے گا اس کے لیے اس کی بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور معاف. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہے جا رہے ہیں کہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا اور حق کو اپنے فرمانوں کے ساتھ حق کر دکھاتا ہے. وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس ساری چارج شیٹ کے بعد، دین کی پہچان کرانے کے بعد، وہ ساری بیماریاں فوکس کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں تمہارے رازوں کو جانتا ہوں، وہ اندر ہی چھپے بھی رہیں گے، میں ان کو کھولوں گا بھی نہیں. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کو سیلم ہے. ہم سارے اگر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں تو ہمیں سے کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ ہمارا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے آئے. جو بھی ہم جانتے ہیں تھوڑا بہت، ویسے تو ہم بھول جاتے ہیں ہر چیز کو. ہم نے بہت آئیڈیل دنیا میں زندگی نہیں گزاری ہوتی کہ ہم پیدائشی جو ہے وہ دین پہ قائم تھے اور ہم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہم نے بے انتہا بڑے بڑے گناہ کیے. اللہ نے ان کو چھپایا، اللہ نے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی ہمیں دکھایا. اللہ نے ہماری توبہ قبول کرنے کی بھی خوشخبری ہمیں سنا دی، اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ برائیوں سے درگزر بھی کرتا ہے. توبہ کے جلدی سے پڑھ لیتے. ویسے تو ہم پڑھ کے آئے تھے. کسی بھی گناہ سے پلٹ کر جانے کو، واپس گھر جانے کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبۃ عن عبادی ویعفو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں، اللہ کے سامنے دوبارہ جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. اگر توبہ ہم نے کرنی ہے تو ہمیں کام کرنا کیا ہوگا؟ جس گناہ پہ مجھے توبہ کا خیال آئے اس کو مجھے چھوڑنا پڑے گا. ماضی کے اندر جتنے گناہ ہوئے بار بار ان کی معافی مانگنا اور ان پر شرمندہ ہو جانا، آئندہ کے لیے اس کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس دھبے کو جو اپنے دامن پہ لگ چکا ہے گناہ کا، اس کو دھونے کی کوشش کرنا، صدقات سے، نوافل سے، استغفار سے، آنسوؤں سے، اللہ کے سامنے عاجزی سے، اللہ کے سامنے انکساری سے. تو میری دوستو یہ ہے توبہ، اس کا مختصر ترین مفہوم. حالانکہ تم لوگوں کے سب اعمال کو سیلم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جس کو چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا، اور وہی قابل تعریف
बली है। इनकी उसकी निशानियों में से ये है कि ज़मीन और आसमान की पैदाइश और हर जानदार मखलूक़ात जो उसने इन दोनों जगहों पर फैला रखी है, वो जब चाहे उनको इकट्ठा कर सकता है, यानी कि क़यामत के दिन। तुम पर जो मुसीबत भी आनी है तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई से आई है, और बहुत सारे कसूरों से तो वो तुम्हें वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम जमीन में अपने खुदा को आजिज कर देने वाले नहीं हो, और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामी और नासिर नहीं रखते। उसकी निशानियों में से है ये जहाज जो समंदर में पहाड़ों की तरह खड़े नजर आते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाए। इसमें बड़ी निशानियां हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जे का सब्र और शुक्र करने वाला, सबार शकूर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या उन पर सवार होने वालों के बहुत सारे गुनाहों से दरगुजर करते हुए उसके उनके चंद ही करतूतों की पादाश में उन्हें डबो दे, और उस वक्त हमारी आयात में झगड़ा करने वालों को पता चल जाए कि उनके लिए कोई चाय पनाह नहीं है। जो कुछ तुमको दिया गया है ये महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरो सामान है। अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है, जो अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं और बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, जो अपने रब को हुक्म मानते हैं, जो नमाज कायम करते हैं और अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। ये है वो लोग। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी की हकीकत बताई कि महज चंद रोजा जिंदगी है, और सरो सामान जो तुम्हें दिया गया ये इतना ही है जितना कि एक मुसाफिर के पास होना चाहिए। थोड़ा सा सामान रखो तुम और इसको अपने लिए सफर समझो। और अल्लाह के यहाँ जो है वो बाकी रहेगा, वहाँ का सारा सरो सामान, वहाँ की सारी चीजें वो बाकी रहेंगी। लेकिन वो किन लोगों के लिए? सबसे पहले जो ईमान लाए हैं और फिर अपने रब पर तवक्कुल करते, भरोसा करते और बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं। बड़े बड़े गुनाह अभी हमने देखा, कबीरा गुनाहों को कहते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़े गुनाहों के साथ बेहयाई के कामों का अलग जिक्र किया। ये भी बड़े गुनाह में आ सकती थी, उसमें भी अल्लाह ताला एक ही लिस्ट में उसको लेते, लेकिन इसका अलग से जिक्र अल्लाह ताला ने क्यों किया? इसलिए कि बेहयाई एक ऐसा काम है जो अल्लाह ताला को नहायत नापसंद है। और इसके अंदर से फिर बहुत सारे और गुनाह निकलते हैं। एक बेहयाई की चीज से बहुत सारे गुनाह उसके अंदर से निकलते चले आते हैं, और फिर वो कबीरा गुनाहों में जाके शामिल हो जाते हैं। बेहयाई क्या होती है? हमने देखा लिबास की बेहयाई होती है, बातों की बेहयाई होती है, नजर की बेहयाई होती है, अमल की बेहयाई होती है, उसके बाद रवैये की हाथ पांव की बेहयाई होती है। और ये सारी बेहयाइयां फिर इंसान को एक बड़े गुनाह की तरफ लेके चली जाती हैं। और सबसे पहले हमने देखा कि जब अल्लाह ताला ने पहले इंसान को तख्लीक किया तो शैतान ने सबसे पहले आके उसकी हया पे ही आके ज़रब लगाई थी और हमला किया था। इसका मतलब है कि इंसान को इस रुख पे बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना। ये वो लीकेज है जहां से शैतान उसकी तरफ आ सकता है, और ये किसी के अंदर भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं कि हम कबीरा गुनाहों से तो बचने की कोशिश करते हैं। हम में से कोई भी शराब पीने की जरूरत नहीं करेगा, हम में से कोई भी किसी को कत्ल करने की जरूरत नहीं करेगा, हम सूद से भी बचने की बहुत बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बचने की भी कोशिश करें। इल्ला ये कि हमारी समझ बूझ से कोई बाहर हो जो मतलब अननोन तरीके से हमारे अंदर दाखिल हो जाए किसी चीजों की खरीदो फरोख्त में, वो हम नहीं जानते। लेकिन खुले सूद के लेने और देने पे हम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा अपने आप को हमने बचा के रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करते क्या हैं? हम आ जाते हैं सगायर की तरफ, सगीरा गुनाहों की तरफ। सगीरा गुनाहों में क्या चीज है? सगीरा गुनाहों में छोटी छोटी चीजों पर बहस, छोटी छोटी चीजों पर इख्तलाफ, हलाल और हराम के फतवे, एक एक अमल के लिए इतना लड़ना और झगड़ना। वही बात फिर मुड़ के आ जाती है जो हमारी जिंदगियों के अंदर है, लिबास पे, चीजों पे छोटे छोटे फतवे देना और लेना। अल्लाह ताला ने कबायर गुनाह से बचने को कहा है, लेकिन हम इख्तलाफी मसाइल के अंदर ये चीजें डाल के अपने आप को बड़े गुनाहों की तरफ लेके जा रहे हैं। कबीरा गुनाह में खसूसन अल्लाह ताला ने जिस चीज से फवाहिश से बचने के लिए कहा है, क्योंकि फवाहिश एक ऐसा चीज है, बेहयाई दोस्तों एक ऐसी चीज है, इसको ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ अगर मैंने किया ये गुनाह तो ये मेरे तक महदूद रहेगा। इसमें बहुत सारे लोग आके जुड़ते और मुलव्वस होते चले जाते हैं। फिर फहाशी का एक बड़ा मतलब अड्डा वजूद में आ जाता है, और उसमें फिर अपने हम ख्याल, अपने हम मिजाज लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो सारे असबाब मुहैया करते हैं जो कि इस गुनाह को पीक तक लेके जाते हैं। इसलिए बताया गया है। अगला जो चीज अल्लाह ने बताई है वो है कि गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं। गुस्से में दरगुजर करना एक बहुत बड़ा एक
زور کا کام ہے، یہ بہت بہت زور لگتا ہے اس پہ، بہت زیادہ جو اللہ کا قریبی ہوگا بندہ، مومن ہوگا، وہ ایسے وقت میں کنٹرول کر جائے گا، ورنہ تو یہ انتہا سے زیادہ مشکل ہے۔ اب جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، ہر حکم مانتے ہیں، اس میں حکم میں ساری وہ چیز آ جاتی ہے جو اللہ نے اس قرآن کے اندر بتایا، پھر وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور آپس کے مشورے سے، جس لفظ پہ اس صورت کا نام رکھا ہے شورا بینہم، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مشورے سے چلاتے ہیں وہ سارے کام، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب مشورے سے چلانے کا کیا، اسلام نے شورائیت کو پسند کیا ہے۔ شورا کہتے ہیں مشورے کو آپس میں، جو اولو الامر ہوتے ہیں، جو اس وقت حکم دینے کے اوپر اقتدار میں بیٹھے ہیں، یا کسی بھی چیز پہ نگران ہیں، مامور ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، لیڈر ہیں، سردار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جب کوئی چیز کا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ ایک دماغ ہے اور ایک دماغ اتنا بڑا تو نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت عوام الناس کے لیے یا دین کی بہتری کے لیے اس وقت وہ شورا سے کام چلائے، اس وقت وہ مشورے کے لیے ان لوگوں کو بلائے جن کو وہ اپنے ہاں سمجھتا ہے کہ وہ بہترین ہے۔ شورا یا مشاورت کے اندر ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جن کا اخلاق ٹھیک ہو، جن کا معاملہ ٹھیک ہو، جن کا تعلق باللہ اچھا ہو، جو اپنے ہاں معاشرے کے اندر معروف افراد سمجھے جاتے ہیں، ان کو نیک سمجھے جاتے ہیں، جن کی گواہی اچھی ہوتی ہے، ان کو شورا میں یا مشورے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ تمام معاملات جو چلاتے ہیں، جو دنیا کے بھی ہیں اور دین کے بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ابھی بہت زیادہ تو نہیں ہے وقت، لیکن دو مثالیں آتی ہیں۔ پہلی مثال آتی ہے غزوہ بدر کے موقع پر۔ غزوہ بدر میں ابھی دین نیا نیا، ابھی تو مسلمانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، ابھی تو ان کے سامنے کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہے، ابھی قرآن بھی پورا نازل نہیں ہو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بدر کے میدان میں اپنا خیمہ لگوایا تھا، تو اس میں ایک صحابی نے آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے اللہ کے حکم سے لگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری اپنی مرضی تھی۔ تو ان صحابی نے کہا کہ آپ نے یہ صحیح جگہ پہ نہیں لگایا، میرا یہ خیال ہے کہ اس کو وہاں لگانا چاہیے، تو اونچی جگہ پہ، اور وہ ساری چیزیں انہوں نے پیش کی، آپ نے ان کا مشورہ مانا تھا۔ دوسرا ہمیں غزوہ احد میں نظر آتا ہے کہ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر اپنی دفاع کے لیے جنگ لڑنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا، لڑکوں کا، بچوں کا جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے اور پرجوش تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ مدینہ سے باہر جا کے جنگ لڑیں گے، تو آپ نے ان کا مشورہ مانا تھا اور باہر نکل گئے تھے مدینہ سے، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ پھر اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا۔ تیسرا جو مشورہ نظر آتا ہے وہ آ کے غزوہ خندق پہ نظر آتا ہے، اور اس میں حضرت سلمان فارسی جو کہ اجنبی ہیں، باہر سے ہیں، مدینہ کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک مشورہ دیا مدینہ کے دفاع کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کو نہ صرف اہمیت دی، بلکہ ان کو ان کے مطابق عمل بھی کیا، کسی میں فائدہ ہوا، کسی میں نقصان ہوا، احد میں نقصان ہوا، بدر اور خندق میں فائدہ ہوا، لیکن مشورے میں خیر ہے، مشورے میں برکت ہے، اور مشورے میں اللہ کی تائید ہے۔ یہ تین چیزیں مشورے کے اندر اترتی ہیں جب انسان کسی بھی معاملے میں مشورہ کرتا ہے۔ اسی طرح فیملی کے اندر جب ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیملی کے اندر بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو ان افراد کے سامنے ضرور رکھیں کہ آپ ایک دفعہ اس پہ نظر ثانی کر دیں یا ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں، ہمارا ذہن وہ نقطہ نہ سوچ رہا ہو، کئی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اہم چیز مس ہو جاتی ہے، تو مشورہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جب اکیلا ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بہت سارے بعد میں چیزیں نکل آتی ہیں۔ جب چیزیں نکل آتی ہیں اکیلے بندے کے فیصلے میں تو اس کو پھر برداشت بھی اکیلے کرنا ہوتا ہے، لیکن جب جنہوں نے مشورہ دیا اب چیزیں نکل آئیں تو وہ سارے بیٹھ کے اس کا حل بھی نکالیں گے، اب سارے آ جائیں گے اس اجتماعیت میں کہ ہاں ہم تمہاری شریک ہیں۔ اس کا تو یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے تو بلایا نہیں تھا، ہم کیسے آتے، تمہارا تو مشورہ اور تو تم نے اپنی مرضی کیا، بھگتو۔ اکثر یہی ہوتا ہے اور یہی چیز، لیکن اگر ہم فیصلے میں شامل کرتے ہیں لوگوں کو تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپس کے معاملوں میں تم شورا کرو، مشورہ کرو، اور پھر آخر میں پھر اس چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کیا جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو رزق ہم نے دیا ہے، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی مومن کی صفات چل رہی ہیں، برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے، اور جو کوئی معاف کر دے، یعنی کہ معافی بھی اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ کام ہے، اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے گا اور درگزر کرے گا اس کے لیے بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کو کوئی سنبھالنے والا اللہ کے پاس نہیں ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب اللہ کا جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جاتے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔
ہولناک منظر جب بھی انسان کے سامنے آتا ہے، حاشیہ 71 دیکھیے، تو انسان پھر اس کو ایک دم سے نظر بھر کے نہیں دیکھتا، پھر اس کو نظر بچا بچا کے چور نظروں سے دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا. کوئی ڈراؤنا منظر، کوئی کریہ منظر، کوئی خوف زدہ کر دینے والا منظر. اکثر ہارر مووی میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اپنے سامنے کوئی تکیہ رکھ لیتے ہیں، اپنے سامنے کوئی ہاتھ دونوں رکھ لیتے ہیں اور ایسے نظر بچا بچا کے اس کو دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھا بھی ہے اور ادھر سے بچ بھی رہے ہیں. یہی حال اللہ نے انسان کا بتایا ہے کہ جب وہ دوزخ کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو نظر بچا بچا کے دیکھیں گے. اس وقت یہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار یہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے رب کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دے. متعلقین دیکھیے میری جان، نہیں میری جان ہے تو پھر بہت ساری، اتنی تو نہیں ہے. اپنے متعلقین وہ ہوتے ہیں جو ہمارا کہنا ماننے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے رستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو ہماری آنکھیں بند کر کے ہماری تقلید کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، شوہر بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے دوست احباب بھی، اس میں ہمارے محلے والے بھی، اس میں ہمارے وہ لوگ بھی ہیں جو ہمیں بحیثیت انسان پسند کرتے ہیں. وہ سارے ہمارے راہ پہ چلنا شروع کر دیں گے. اب ان متعلقین کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور اپنے آپ کو قیامت کے اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دی. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں اور ان کے کوئی حامی سرپرست نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو ہے. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کی کہ وہ دن نہ آئے. کیا ہے اللہ کا انداز؟ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کی کہ وہ دن ہے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کے ہاں نہیں ہے. اس روز تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ کوئی تمہارا حال بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، ہم تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے تو اس پر پھول جاتا ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے پیچھے. اور اگر اس کو اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کوئی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وہی کے اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے. تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. یہ وہ سارے شکوک و شبہات چلے گئے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان آ کے سکھاتا ہے یا کوئی جن آ کے سکھاتا ہے یا پہ کسی چیز کا سایہ. یہ وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اعتراضات کا جواب دے دیا ہے. اور یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس راستے کی طرف جو زمین اور آسمان، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے. سورہ زخرف ہے اور سورہ زخرف جو اس کا بھی دیکھیں حاشیہ اور اس کی جو چیزیں، اس کا تعارف بہت بہت بڑا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حامیم کے سلسلے کی یہ چوتھی صورت ہے اور حروف مقطعات سے شامل ہوئی ہے. 89 اس کی آیات ہیں، 7 اس کے رکوعات ہیں. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں سخت ہے. ام الکتاب کون سی ہے؟ وہ ہے جو حقیقی کتاب ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کا مجموعہ ہے. ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبت اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بارہا ہم نے نبی بھیجے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا. پھر جو لوگ ان سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. یا پھر عاد بہت زبردست قوم تھی، سمود بہت طاقتور قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اڑا دیا، ان کو مار دیا، تو پھر قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم کیا چیز ہو. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا. وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکو. جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اس کے بعد مردہ زمین کو جلا اٹھایا. ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا کہ ان کی پشت پر تم چڑھو. جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو.
اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے، اور ورنہ ہم ان کو قابو میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سفر کی دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم پڑھ تو اس کو دیتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں یاد کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ ہم اس وقت اللہ کی طرف پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں سفر کی دعا یاد کرنی اور اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ اپنے رب کا احسان یاد کرو، سبحان الذی، وہ پاک ہے، سخر لنا، اس نے ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے قابو میں دیا، ہمارے بس میں دیا ان چیزوں کو۔ ورنہ کیا تھا؟ سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرین، ورنہ ہم ان کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ یہ زبردست چیزیں، بہت بڑی چیزیں، ہم ان کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے، نہ ہم اونٹ کو قابو میں کر سکتے تھے، نہ گھوڑے کو قابو میں کر سکتے، نہ خچر کو قابو میں کر سکتے تھے، اور نہ اب جہازوں کو قابو میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا حجم، ان کی طاقت بہت بڑی ہے۔ انسان کیا چیز ہے، لیکن اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا جو چھوٹا منا سا ہونے کے باوجود ان ساری چیزوں کو تسخیر کر چکا ہے۔ اور ایک روز ہمیں پلٹ کر رب کی طرف جانا ہے، یعنی ان سفروں کے بعد تم وہ سفر یاد کرو کہ تم زندگی کے اس سفر پر ہو جو ختم ہونے والا ہے، اور وہ سفر بھی اب تمہارا اینڈ کی طرف ہے۔ یہ سفر بھی ختم ہو جائے گا جس پہ تم عارضی طور پر ابھی جا رہے ہو، لیکن اصل سفر وہ ہے جب تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ ہے سفر کی جو دعا ہے، وہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کا ترجمہ بھی پوری طرح یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں بسم اللہ کہہ کر سواری پر سوار ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ سنتے، جانتے اور مانتے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ خدا رحمان کی طرف منسوخ کرتے ہیں اس کی ولادت کا معجزہ جب خود انہی میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی بیٹیوں کی پیدائش کی خبر، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے ہاں میں وہ اولاد ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، جو بحث اور حجت میں اپنا مدعا پورا واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے عورتیں قرار دے دیا ہے۔ کیا ان کے جسموں کی ساخت انہوں نے نہیں دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی طور نہیں جانتے، میں تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی تھی جس کی سند اپنے اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہو؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم تم سے پہلے جس بستی میں ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اذان جلدی ہو گئی ہے، پیچھے آ جائے، یہی ہے۔ اذان سن لیں، اذان سن لیتے ہیں میری دوستوں، آپ بھی ہمارے ساتھ اذان سنیں سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ تو انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گے ہم اسی کے
کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جو ٹالنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولادوں میں چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرو، اور اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو ہم نے ان کو مٹا ہی نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ مگر جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں کو کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی کہ کوئی ہوتا، کوئی سردار ہوتا یا کوئی امیر ہوتا، حیثیت میں کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ کیا یہ تیرے رب کی رحمت کی کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے، یعنی اگر وہ بڑے آدمی ہیں تو تب بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ان کے پاس ہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو سارے لوگ ایک ہی طریقہ کے ہو جائیں کہ ہم خدا رحمان کے کفر کرنے والوں کو گھروں کی چھتوں اور ان کی سیڑھیوں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے اور ان کے دروازوں اور ان تختوں پر جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے یہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اور اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست میں آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھے جا رہے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطانوں سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بود ہوتا، یعنی فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس پہ ہم صبح بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو اپنی آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وہی کے ذریعے سے تم پر بھیجی گئی، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب ان لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ کر دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کو بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے۔ ہم ایک کے بعد ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ اپنی روش سے باز آ جائے۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر کہ ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں۔ مگر جو ہی ہم ان پر عذاب ہٹا دیتے اور اپنی بات سے پھر جاتے۔ یہ وہی چیز ہے جو اس پہ بنی اسرائیل پہ وقفوں سے عذاب نازل ہوتا رہا، کبھی جوؤں کا، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کا، تو بار بار آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اس منصب یعنی تم رسول ہو تو دعا کرو۔ پھر جب آپ دعا کرتے اور وہ پھر جاتا تو پھر وہ بھی اپنی بات سے ہٹ جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میری نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات کو کھول کر بھی بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی ارزلی میں نہ آیا۔ ہم نے پڑھا آیت نمبر 53 سورہ زخرف۔ انشاءاللہ ہم صبح پڑھیں گے دوبارہ سے 2 گھنٹے آج ہماری کلاس تھی میری دوستوں، اور کچھ چیزوں کو ایک آدھ چیز کو ہم دوبارہ سورہ زخرف میں دیکھیں گے جو ابھی ہم نے گزاری ہے، اہم تھی۔ جب شیطان رفیق بن جاتا ہے انسان کا اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صبر دے، استقامت دے، اور آپ کا روزہ بخیر گزرے، بچوں کا بھی، بڑوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، اور سب کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو قبول کریے۔ میری دوستوں سارا دن اپنے روزے کی بہت حفاظت کرنی ہے، اور یہ وہ خزانہ ہے جس کے سامنے تالا لگا کے بند کر کے بیٹھنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کسی بھی جسم کے حصے سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو پائے کہ جو روزے کی اس کو حرمت کو متاثر کرے۔ اس لیے سارا دن ہمیں بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے۔ بے شک شیطان نہیں ہے اس وقت جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کا نفس اس کو بہت زیادہ چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے کیونکہ وہ عادی ہوا ہوتا ہے۔
اس لیے تو دعا میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیے گا. افطار سے کچھ دیر پہلے فارغ ہو جائیے گا تقریباً 10 منٹ اور اچھی سی دعا کر لیجیے گا. گھر میں جو اچھی دعا کرنے والا ہو اس کو کہیے گا کہ وہ دعا کرے اور باقی سب لوگ اس پر آمین کہیں. اجتماعی دعا کی اللہ کو بہت زیادہ قدر ہے اور ایسے وقتوں میں جب فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور ایک بہترین عبادت کا اختتام ہوتا ہے اس وقت اللہ پوری طرح انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اپنے روزے کو ایک ایک روزے کی قدر کیجیے گا, ایک ایک سحر و افطار کی قدر کیجیے گا اور ان گھڑیوں کی قدر کیجیے گا جو اللہ نے اس دفعہ اگر ہماری زندگی میں دی ہیں تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم آئندہ ان گھڑیوں کو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے. اس لیے اپنے دنیاوی کاموں کی طرف کم دھیان دیجیے گا. ہم پورا سال اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, اچھی طرح رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر ایک آدھ چیز کا اگر کچھ ہو بھی جائے تو اپنے اس قیمتی وقت کو خصوصاً خواتین اپنی کچن کی نظر نہ کریں. آپ بھی اللہ کی بندیاں ہیں, بہت خاص ہیں اور آپ دوہری خدمت بھی سر انجام دے رہی ہیں میری بہنوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قدر فرمائے جو کچن میں ہوں گی گرمی میں اور جو پہلے اٹھتی ہیں اور سارے کام بھی کرتی ہیں. یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا کہ ہم اپنے گھر والوں کے سحر و افطار کا انتظام بھی کرتے ہیں, تمام بھی کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کیجیے گا اور اللہ سے بہترین اجر پائیے گا. اللہ سے یہ سودا کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں کیونکہ ہم بہرحال اللہ سے ہر چیز کا اجر چاہتے ہیں اور اللہ دینے پہ تلا ہوا ہے. اور یہ تو وہ چیز ہے کہ جیسے رمضان تو وہ چیز ہے جیسے ایک برتن بھر جاتا ہے اور ہم اس پہ اور ڈالتے جاتے ہیں اور وہ باہر نکلنا شروع ہوتا ہے اور آس پاس کی پوری چیزوں پر گرنے لگتا ہے. تو اللہ کی رحمت اس وقت اس موڈ میں ہے کہ وہ بالکل گری پڑی ہیں, بالکل ہم ان کو سمیٹنے کے لیے بالکل تیار ہوں اور انتہائی انرجی کے ساتھ, انتہائی طاقت کے ساتھ سستی اور کاہلی سے دور ہوتے ہوئے ان رحمتوں کو اپنے حصے میں سمیٹ لیں. ہم اپنے جتنے برتن بھر سکتے ہیں اس سے بھرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے, انرجی دے, طاقت دے, برکت دے. ہماری عبادات کو, ہماری ٹوٹی پھوٹی ساری کوششوں کو, صحیح کو, محنت کو, بھوک کو, پیاس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی روزے کی روح تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو. اب نماز کا ٹائم ہے یہاں پہ, چونکہ مساجد بند ہے, اس گھر میں اب نماز پڑھی جائے گی باجماعت, اس لیے میری دوستوں آپ سے اجازت ہے. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں, اللہ نے چاہا زندگی میں خیر رہی اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ بے پناہ رحمتیں نازل کرے, آپ کی عبادات کو قبول کرے, آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی تھوڑی سی نیند میں بھی اتنی برکت ہو جائے کہ آپ فریش ہو سکے, سیر ہو سکے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.